وہ دونوں جس جگہ پر رہتے تھے پہلے وہ جگہ آموں اور کھجوروں کا باغ تھی، لیکن ضلع کا درجہ مل جانے کے بعد اس جگہ پر بڑھتی ہوئی آبادی اور نئی آفسیں بننے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں باغ بدر ہو کر قومی شاہراہ کے پیچھے ایک قبرستان میں جا کر رہنے لگے۔ اس شہر میں ان دونوں کو تقریباً 4.25 سال ہو گئے ہیں۔ یہ خبر نہیں کہ وہ کہاں سے اور کیسے آئے تھے، البتہ اس عرصے میں انہوں نے اس شہر کی خوشی، دکھ، نا امیدی، تلخی، نرمی، اطمینان، بھوک، سب کچھ دیکھا تھا۔ جب سے یہ شہر کسی اندھے جنون میں مبتلا ہو گیا تھا جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھا، تب سے ان کو قبرستان میں آ کر رہنا پڑ گیا تھا، اور تب سے ہی ان کی بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے تھے اور اکثر بھوک اور فاقے ان کا مقدر ہو گئے تھے۔ قبرستان کی دوسری طرف قومی شاہراہ تھی، جہاں موچیوں کے گھر تھے، جس کو کچی آبادی کہا جاتا تھا۔ وہاں سے کبھی کبھی ان کو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا تو ٹھیک، ورنہ پورا دن وہ کسی مردہ خاموشی میں مکھیوں کی چادر اوڑھ کر سوتے رہتے تھے۔ مگر جب سے الیکشن کا موسم آیا ہے، ان کی زندگی میں کچھ رونق آئی ہے۔ اب وہ قومی شاہراہ کراس کر کر اکثر چوک تک بھی آ جاتے ہیں اور مرحوم باغ پر بنے پلاننگ کے میدان میں پرشور دعوتوں کی بچی کچی ہڈیوں پر اپنا حق جتاتے ہیں، خاص طور پر کووں اور آوارہ بلیوں پر۔ ایسی دعوتوں کی بچی ہوئی ہڈیوں کو وہ نہ صرف وہاں کھاتے ہیں بلکہ کچھ قبرستان بھی لے آتے ہیں، اور یوں وہ خاموش خوش اخلاقی سی سیاست دانوں کے شکر گزار رہتے ہیں۔ ان کے کوئی مخصوص نام بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی بنگلے یا سرکاری خدمت پر مامور نہیں ہے۔ آج بھی سارا دن انہوں نے بہت کھایا تھا، اور جس وقت سورج مغربی پہاڑیوں کے پیچھے اترنے لگا، وہ قبرستان کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور پھر کچھ دیر درخت کے نیچے جنسی اور غیر جنسی کھیل میں مصروف بھی رہے، پر آخر کار ان پر شام جیسی اداسی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد قومی شاہراہ پر کسی سیاسی امیدوار کا جلوس گزرا تو شور سے دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی جبلی عادت کے تحت پہلے کتیا فوراً اٹھی اور بھونک کر قومی شاہراہ کی طرف دوڑی۔ پیچھے کتا بھی چونک کر اٹھ بیٹھا اور بھونکتا کتیا کے پیچھے دوڑنے لگا، جیسے اسے جانے سے منع کر رہا ہو۔ جلوس تک پہلے کتیا پہنچی، اور یہ جلوس کی آخری گاڑی تھی جو اس کے اوپر چڑھ گئی۔ کتا ادھڑی لاش میں اپنی آواز چبھو کر جلوس کے پیچھے بھاگا۔ تھوڑی دیر میں ہی لائٹوں کی روشنی میں تیرتے بنگلے کے آنگن میں شوخ اور چبھتی ہوئی خاموشی میں پڑی کرسیوں کے انبار کی آنکھیں امیدوار میں پیوست تھیں جو اپنا منشور سنا رہا تھا۔ گلی میں تنہا کتے کی لمبی اور تلخ دھاڑیں چاند کی کواڑیں ہلائے دے رہی تھی، اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لوگ کس کو سن رہے ہیں۔